ہوگا ان کو بھی سن کر تشریف لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ ہمارے انتہائی مخلص بھائی اور دوست حضرت مولانا حاجی مسعود احمد صاحب زیدہ مرحوم نے اپنے ہاں ایک تبلیغی اصلاحی اجتماع کا انعقاد کروایا ہے، اور آپ حضرات بھی کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بہت سے بیانات آپ نے سماعت فرمائے اور نعتیہ کلام بھی آپ نے سنا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے اور رات سمٹتی جا رہی ہے۔ میں چاہتا تو یہی ہوں کہ کچھ کھل کے آپ سے باتیں کرتا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ بہرحال جتنا اللہ تعالیٰ نے بولنے کی توفیق دی، میری اپنی کوشش یہ ہے کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے، حق سمجھنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے انتہائی محترم بزرگ حضرت مولانا پروفیسر حافظ ثناء اللہ صاحب، جو حقیقت میں ہمارے بڑوں میں سے ہیں اور بڑوں والی شفقت اور معاملہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی صحت میں اور برکت، زندگی میں اور برکت عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب، ان کے برادران اور جتنے حضرات یہاں پر کافی سارے ہمارے متعلقین ہیں، اگر میں سب کا نام لینا شروع کر دوں تو شاید میرا وقت اس میں پورا ہو جائے۔ قاری مقبول صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب حضرات، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں، ایک اتقوا میں اور دوسرا کونوا مع الصادقین۔ علماء کرام اور طلباء اس کو سمجھتے ہیں دونوں جملے امر کے ہیں، دونوں جملہ انشائیہ سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں میں حکم اور امر ہے۔ پہلے میں حکم ہے اتقوا، اللہ سے ڈرو، اور ظاہر بات ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر یہ بنیاد ہے ایمان کے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، کل اللہ سے ملاقات کا ڈر نہیں ہے، تو پھر آدمی نیکی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، ایمان والا رک جاتا ہے جھوٹ بولنے سے، رک جاتا ہے غلط لکھنے سے، رک جاتا ہے گناہ کا کام کرنے سے۔ اس کو کون سی چیز روکتی ہے؟ اللہ کا ڈر روکتا ہے، اللہ کا خوف روکتا ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرے گا، اللہ اس کو ایک نہیں دو جنتیں بے شک۔ جس طرح سے ہمارے بڑے اللہ سے ڈرتے تھے، آج ہماری نوجوان نسل، خواہ وہ بچے ہوں بچیاں ہوں، ان میں وہ خوف نہیں، وہ اللہ کا ڈر نہیں رہا۔
اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی تقوی کا مرکز دل ہے۔ پھر جب تقوی دل میں آتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا اثر انسان کے تمام اعضاء پر ہوگا۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا اس کی زبان میں جھوٹ نہیں، جس کے دل میں تقوی ہوگا اس کی آنکھ میں حیا ہوگا، جس کے دل میں تقوی ہوگا اس کے کانوں میں غلط بات نہیں جائے گی، جس کے دل میں تقوی ہوگا اس کے پاؤں غلط نہیں چلیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کے دل میں تقوی آ گیا گویا اس نے نیکی کو تھام لیا اور برائی کا دامن چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو حکم ربانی ہے کونوا مع الصادقین، یہ مستقل حکم بھی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے حکم کو حاصل کرنے کا طریقہ دیا۔ تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ تقوی کیسے حاصل کریں، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف کیسے پیدا کریں؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ یا اللہ تبارک و تعالی یہ حکم بھی فرما سکتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بن جاؤ۔ سچا بننے کا حکم نہیں دیا بلکہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ اور ظاہر بات ہے ہر بندہ سمجھتا ہے جو آدمی جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ ویسا بن جاتا ہے۔ کیوں جی؟ شاہپور شہر ہو یا شاہپور صدر ہو یا جلال پور ہو یا سرگودا ہو، چور پائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اور میری گل سمجھ نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو ڈاکو، لٹیرے، جیب تراش پائے جاتے ہیں۔ تو کوئی ادارے بھی ہیں جہاں چوری کرنا سکھایا جاتا ہو۔ کیوں جی؟ آئیے چوری کرنا سیکھیے۔ کیوں جی؟ آئے ہم آپ کو ڈاکو بناتے ہیں، لٹیرا بننا سیکھیں، جیب تراشنا سیکھیں۔ تو پھر یہ چور کہاں سے بن جاتے ہیں؟ کوئی مدرسہ نہیں ہے ان کے لیے، کوئی سکول نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تو چور ڈاکو یہ لفنگے لٹیرے بدماش کہاں سے بنتے ہیں؟ آپ سب سمجھتے ہیں چوروں کے ساتھ رہ کے ایک شریف آدمی چور بن جاتا ہے۔ کیوں جی؟ ڈاکوؤں کے ساتھ رہ کے ایک عام آدمی ڈاکو بن جاتا ہے، بدماشوں کے ساتھ رہ کے اور جیب تراشوں کے ساتھ رہ کے وہ جیب تراش بن جاتا ہے اور بڑی فنکاری سے جیب سے پیسے نکال لیتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ اگر چور ایک بندے کو چور بنا سکتے ہیں تو یہ نیک لوگ عام بندے کو نیک نہیں بنا سکیں۔ ڈاکو ایک بندے کو ڈاکو بنا دیں گے تو یہ اللہ کے ولی بندے کو اللہ کا ولی نہیں بنا سکتے۔ کیوں جی؟ ایک یہ جیب تراشنے والے اپنے ساتھ رہنے والے کو جیب تراش بنا دیں گے تو یہ اللہ والے نمازی اپنے ساتھ ملنے والے کو نمازی نہیں بنائیں گے۔ بے شک قیامت کے دن بندہ بہت سی تمنائیں کرے، کاش میں یہ کر لیتا، کاش یہ بھی کر لیتا، کاش یہ بھی کر لیتا۔ سفیان ثوری غالباً رحمہ اللہ تعالی کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان میں چلے گئے ہیں، بتائیں بندہ وہاں آ کے کیا خواہش کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر تو وہ نیک ہو تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کاش جو نیک کام میں نہیں کر سکتا وہ بھی کر لیتا، اور جو گناہگار ہوتا ہے وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ جو میں نے گناہ کیے تھے
کاش میں وہ گناہ نہ کرتا اور گناہ سے باز آ جاتا. تو وہاں انسان بہت سی آرزوئیں، تمنائیں، حسرتیں کرے گا، منفی بھی مثبت بھی. کاش یہ کرتا ہوتا، کاش یہ نہ کرتا ہوتا. ان تمناؤں میں سے ایک تمنا کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور فرمایا بندہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش جو میں فلاں کا دوست تھا، کاش میں اس کا دوست نہ ہوتا. وہ فلاں بندہ جو اس کا دوست تھا، کاش میں اس کا دوست ہوتا. آج وہ کہاں پہنچا ہوا ہے اور میں ڈوب رہا ہوں. ایک آدمی مالٹا بیچنے والا وہ آوازیں لگا رہا تھا، کہہ رہا تھا اچھے سنگترے. سنگترے جانتے ہو؟ کیسے مالٹے سنگترے آوازیں دیتا جا رہا تھا، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے. کسی اللہ والے نے سن لیا، وہ وجد میں آ گئے اور کہنے لگے یہ تو معرفت کا بڑا اونچا سبق دے رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ کرے، اچھے سنگ کرے. جو اچھے سنگ ہیں وہ تر گئے ہیں اور جو برے سنگ ہیں وہ ڈوب گئے ہیں. تو آپ ترنا چاہتے ہیں کہ ڈوبنا چاہتے ہیں؟ ترنا چاہتے ہو کہ ڈوبنا چاہتے ہو؟ تو ترنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ رہیں جو خود بھی تر رہے ہیں اور اوروں کو بھی ترا رہے ہیں. اس واسطے میرے دوستو، یہ زندگی ایک غنیمت ہے، ایک مہلت ہے. یہ انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ لذت کے لیے نہیں ہے، ایک امتحان ہے. لذت کے لیے پورا جہان ہے جس کو جنت کہتے ہیں. یہاں کیا لذت ہے؟ جی تھوڑے دہار پہلے جوان ہویا چل جو ہن بڈھے بھی ہو. جتنے بڈھے بیٹھے پوچھو بڑھیا تو اپنی جوانی یاد ہے کدن ہویا ہو جی کل کی گل ہے میری شادی ہوئی ہے تو ہن بڈھے بھی ہوئی ہے. کیوں جی بزرگ ہوئی جی نہیں انجے ہی ہے نا. کیوں جی یہ کیا ہے؟ یہ بات ہے کرنے کی. سبحان اللہ. جوانی وہ ہوگی، صدیاں گزر جائیں گی، جوانی برقرار رہے. صدیاں گزر جائیں گی. ایک بڈھی جانتے ہو؟ یہ فیصل آباد کے لوگ جو ہے نا، یہ ہر عورت کو بڈھی کہتے ہیں، بلکہ بیوی کو بڈھی کہتے ہیں. اور کیا حال ہے تیری بڈھی رہا، تیری بڈھی کا کیا حال ہے، کہ مطلب بڈھی نہیں اس کی بیوی کے بارے میں کہتے ہیں. تو ایک بڑھیا ایک بڑھیا حضور کے پاس تھی اور کہنے لگی حضور میرے لیے دعا کر رہے ہیں میں جنت میں چلی جاؤں. اردو سمجھتے ہو نا، جنت میں چلی جاؤں. تو حضور نے مزاح بھی فرمایا، لیکن مزاح سچی گل کا کوڑ مار کے نہیں، سڑیار نہیں، جھوٹ ماریا نا جس نے نفی گیا میں تو مزاق کر رہا. کیوں جی یہ نہیں پنجابی ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی، وہ تو بیچاری روڑ میں رہی. حضور نے فرما دیا جنت میں نہیں جانا. جب رونے لگی تو حضور نے فرمایا سنو جو بھی جنت میں جائے گا جوان ہو کے سبحان اللہ، جنت میں جوان ہو کے جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر جنتی کو 30 اور 33 سال کے درمیان عمر ملے گی اور ہمیشہ کے لیے اس کی یہی عمر رہے گی. نہ سردی لگے گی، نہ گرمی لگے گی، نہ بخار ہوگا، نہ نزلہ زکام ہوگا، نہ پیشاب پاخانہ آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. مزے ہی مزے، نعمتیں ہی نعمتیں، راحتیں ہی راحتیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی. ہم جن خوشیوں کو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، رب نے کہا تم یہاں میری مرضی پہ چل لو میں تمہیں ہمیشہ کی خوشیاں دے دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ
ایک عجیب چیز جو ہر مسلمان کو دینی ہے وہ اپنی صفت ہے. یہ صفت باری تعالی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے جب اسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ کس کی شان ہے؟ فاعل لما یرید کون ہے؟ کن فیکون کی شان والا کون ہے؟ لیکن اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے، اے جلال پور کے میرے مسلمان، اے شاہ پور کے مسلمان، اے سرگودا کے مسلمان، اے پوری دنیا کے مسلمان، اگر تم اپنی تھوڑی سی زندگی میں میری مان لے 50 سال 60 سال 40 سال بس اتنا عرصہ تو میری مان لے، پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی صفت تجھے دے دوں گا. اپنی صفت تجھے دے دوں گا. پھر میں یہ تجھے اختیار دے دوں گا اور کہوں گا اے جنتی اب مانگنا تیرا کام ہے، کرنا میرا کام. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ. تم جو چاہو گے رب وہ کر کے دے گا. اے سودا ماں کر کے سستا ہے. کیوں جی؟ لیکن ہم ہیں نا، انسان ہیں، ہم جلد باز ہیں. کلا بل تحبون العاجلہ. ہم ادھار کا سودا نہیں کرتے، نقد کا سودا کرتے ہیں. ہم دیکھ کر سودا کرتے ہیں، بن دیکھے کا سودا نہیں کرتے. رب کہتا ہے تم دنیا سے محبت کرتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آخرت کو تلاش کرتے. کیوں؟ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی. ہم روزانہ اپنا جائزہ لیں. آج میں نے 24 گھنٹے میں جتنے کام کیے ہیں، دنیا کے لیے کتنے کام کیے ہیں اور آخرت کے لیے کتنے کام کیے ہیں. میرا 24 گھنٹے کا عمل، میں صبح کب اٹھتا ہوں، رات کب سوتا ہوں، میرا سونا میرا جاگنا یہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہے یا اس کے حکموں کے خلاف ہے. میرا ہر دن مجھے رب کے قریب کر رہا ہے یا رب سے دور کر رہا ہے. میرا ہر دن مجھے رب کی رضا دے رہا ہے یا رب کی ناراضگی دے رہا ہے. اللہ سب کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کیوں جی؟ اب ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں. کیوں جی؟ وہ بسنت پیچھے لکھیا ہوتا ہے ربا تو راضی تو سارا جگ راضی. کیوں جی؟ تو سوچنا یہ ہے ہم نے رب کو راضی کیا ہے کہ نہیں کیا. خود سوچے. رب راضی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے ہر کسی کو پتا ہے کس کو کیسے راضی کرنا ہے. شوہر کو پتا ہے بیوی کو کیسے راضی کرنا ہے، بیوی کو پتا ہے شوہر کو کیسے راضی کرنا ہے، بھائی کو پتا ہے بھائی کو کیسے راضی کرنا ہے، بہن کو پتا ہے بھائی کو بہن کو کیسے راضی کرنا ہے. تو مسلمان کو پتا ہونا چاہیے ہم نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. اگر ہم یہاں سے اپنے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، خدا کی قسم مزے ہی مزے. کیوں جی؟ مزے ہی مزے، خوشی ہی خوشی ہوگی. لیکن شیطان اور دنیا اور نفس تین ہمارے دشمن ہیں. ہم خود اپنے دشمن ہیں. ہماری خواہشات جو ہمیں ابھارتی ہیں نظر اوپر اٹھانے پر، دیکھ کیا ہے، زبان کو غلط بولنے پر، کان کو غلط سننے پر، یہ نفس ہے. شیطان بھی پیچھے چوکے دیتا ہے، غلط بلواتا ہے اور دنیا کا نفع ہم سے غلط کام کرواتا ہے. میرے دوستو مجھے لمبی بات نہیں کرنی، آپ کافی عرصے سے بیٹھے ہیں، بس اپنی بات کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں سے ہم یہ وعدہ کر کے اٹھے انشاءاللہ اب کوئی راضی ہو یا ناراض مجھے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو جی کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ. اور اللہ کتنا یاد کرواتا ہے نماز میں، اذان میں، لیکن ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہم تو نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. کتنے ایسے لوگ تھے جو اللہ کو بھلاتے نہیں تھے. تو رابعہ مسجد نا سنے کہ نہیں سنے ہوئے؟
کیوں جی بڑا کیڑا بزرگ آئے رب سی دسو کون آئے جی مرد آئی کہ عورت آئی عورت آئی نا وہ گل نہ پڑے نا ساری رات سنتے رہے یوسف زلیخا ساری رات سویر ہوئی ایک بندہ پہ کرے جانی کہ زلیخا عورت آئی کہ مرد آئی تے رابعہ بسیہ کون آ سبحان اللہ بہت نہیں عورتاں جس لئے فوت ہوئی نا تے قبر اچ رکھیا گیا منکر نکیر آئے تے آخر لگے پر رب کی سوال ہونا ہے کہ نہیں ہونا تیرا رب کون ہے تے رابعہ آکھیا کرما لیو بنجو رب کو پوچھو رابعہ آگئے میں تن بھلایا کدنا میں تن بھلایا کیوں جی ایسا آگ سکتے ہیں اور خواتین بھی ہے میرے خیال میں ایک حدیث خواتین کے لیے بھی حضور نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا واحسنت فرجہا دخلت من ای باب الجنت شاءت جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوگی رمضان کے روزے رکھتی ہوگی اپنی خامد کی فرما برداری کرتی ہوگی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہوگی قیامت کا دن ہوگا اللہ کہے گا میری بندی جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے سبحان اللہ میری ماں بہنوں بیٹیوں یہ ارادہ کر کے اٹھو انشاءاللہ آپ بھی انشاءاللہ زندگی میں سب کچھ چھوٹ سکتا ہے نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد ہوتی ہے طاری ہے فضا پر موسیقی پامال اذانیں ہوتی رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین خزالی نہ رہی حضرت بلال بھی اذان دیتے تھے ان کی اذان پر سارا مدینہ مسجد میں آ جاتا تھا اذان وہی ہے الفاظ وہی ہے لیکن آج کی اذان ہمیں دکان سے نہیں اٹھاتی ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں اذان سن دیو کہ نہیں آواز آندی ہے کہ نہیں بدکرما لے اور اللہ کے گھر میں آ جائے کرو نا رب بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یاد رکھیے اگر آج ہمارا ایمان ہمیں اذان سن کر بھی نماز کے لیے نہیں آنے دیتا کل یہ ایمان قبر میں آئے گا نہیں آئے گا صاف سی بات قبر میں عذاب میں بھی آنا ہے اور ایمان میں بھی آنا ہے نماز میں بھی آنا ہے انشاءاللہ اور قرآن میں بھی آنا ہے بس میرے دوستو لمبی بات تو پھر کرنا آسان ہے بات کو سمیٹنا مشکل ہے میری گزارش یہ ہے ہم اپنے اللہ سے یہ استدعا کریں اے اللہ جیڑا ہو گیا ہن نہ ہو سی انشاءاللہ کیوں جی کیا خیال ہے اللہ کو معافی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں رو رو کے شاعر نے کہا ہے نا پہلے میرا یہ عقیدہ تھا کہ رونا ہے فضول اب میں سمجھا ہوں کہ سر تاپا غلط ہے یہ اصول دل کا خون آنکھوں سے بہانا چاہیے اور روتے روتے آنسوؤں میں ڈوب جانا چاہیے اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ سے معاملہ صاف کر لیں وہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے لیکن کب تک معاف کرنے والا ہے جب تک آنکھیں کھلی ہیں جب موت سامنے میں نظر آ جائے رب معاف کرتا ہے نہیں فرعون ہی معافی منگی آئی کوئی نہیں ایمان لے آیا کوئی نہ بس ایمان لے کے تو آیا قبول نہیں ہویا کس ویلے کلمہ پڑھیا جس ویلے باہر کلزم دے پانی دیا لہرا ادھے سر نہ ٹکرائیاں رب ادھے غرور نو توڑیا آکھن لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ رب آکھیا آل آنا
او کملیا یہ ہن پڑھدا ہے کلمہ پہلے پڑھ لو یہاں تو میں بھی قبول کر لوں. ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں جی؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. میرے بندے کب میرے بندے بنیں گے؟ اور کسی وحی کا انتظار ہے، کسی اور کتاب کا انتظار ہے، کسی اور نبی کا انتظار ہے. خدا کی قسم آنے والا آ گیا اور ایسا آیا اس جیسا نہ کوئی پہلے آیا نہ کوئی بعد میں آیا. کتاب آ گئی، سب کچھ آ گیا، امت اور کوئی نہیں، نبی اور کوئی نہیں، بس اب ہم ہیں اور قیامت ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نبی ایسا کیا ہے خدا کی قسم جس سے بہتر کوئی نہیں، جس سے افضل کوئی نہیں ہے. تو بہرحال میری یہی درخواست ہے، ہم اپنے اللہ کے حضور یہ وعدہ کریں کہ اے اللہ ہم آج کے بعد پکے سچے مسلمان بنیں گے. بن سا کوئی نہ نمازاں پڑھ سو پکی گل ہے کچی گل ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے دسو پڑھ سو کوئی نہ تو آدھے گھر والے انہوں نے آخ لے سلماد واسطے دیکھ روزہ رکھ کم خراب نہ کر بیٹھ دیکھ لو صرف اکسو کے پڑھوا سو بھی پڑھتا یہ نماز باہی خان صاحب تو نہیں کو بیٹھے محسوس نہ کرے. یہ خان صاحب جماعت میں گیا نا، جماعت میں تبلیغی جماعت میں خان صاحب جماعت میں محسوس نہ کرنا. آپ ہمارے بھائی ہیں، جماعت میں گیا نا خان صاحب، جذبہ بنا، گھر بیوی کو فون کرتا ہے، کہتا ہے کھو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا تم ارادہ کرو تم داڑھی رکھو گا، داڑھی رکھے گا. اس نے کہا میرا داڑھی نہیں آتا ہے. کہ تم ارادہ تو کرو، ہمیں پتہ نہیں آئے گا، ارادہ تو کرو. تو کیوں جی گھر آج لے سو ذرا خیال نہ رکھنا. حضور کو کہا گیا اللہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. میرے حضور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پابندی کرے. لا نسألُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اور ایک گل دل چکر دے ہو، نماز پڑھ سا تو روٹی کتھوں مل سی، دکان بند کرنی پوسی. اور میرے بندیا نماز پڑھنا تیرا کم ہے، رزق دینا میرا ہے. پڑھ سو کوئی نہ کی گل ہے. سارے سویرے آندے ہو نماز تے جگا کے آندے ہو 20 بچے نو. ہوں سچ بولنا اللہ دکھا رہے ہیں جی توڑے ہاں ہوں نہیں بولتے مودی صاحب، ہوں وہ جوش نہیں ہے. خیر بہرحال ابو تو جگا سو ہاں خود بھی نماز پڑھیں. ہاں فکر کریں ہمیں قبر میں نماز سے بچانا ہے. اور قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب ہے وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. اور مجھے نماز کا فکر ہی نہیں ہے. میں کیسا مسلمان ہوں یار؟ میں بات کا مسلمان ہوں. اگر آج جلال پور شاہپور میں صحابہ کرام آ جائیں اور ہمارے حالات کو دیکھیں، یقین کریں ان کو یہ سمجھ آئے گی یہ مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، نہیں ہے آبادی. وہ کہ یہ مسلمان ایک مسجد وہ بھی خالی، یہ باقی کون ہیں؟ تو اس واسطے میرے دوستو خیال کریں. کیا دیو اپنا خیال رکھنا. کیوں جی آدھیو کہ نہیں؟ اپنا خیال کیجئے گا. ہاں اپنا خیال کیجئے گا. قبر میں اکیلے جانا ہے، کسی کے ساتھ نہیں جانا. دولت یہی چھوڑ جاؤ گے، روپیہ پیسہ دکان مکان گھر سب یہی چھوڑ جاؤ گے. ساتھ جائے گا تو ایمان جائے گا، نماز جائے گی اور قرآن جائے گا. سبحان اللہ. قبر میں عذاب میں بھی آنا ہے اور نماز روزے میں بھی آنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے. چاروں طرف سے سر کی طرف ایمان آ جاتا ہے، دائیں طرف نماز آ جاتی ہے، پاؤں کی طرف زکات صدقہ خیرات آ جاتا ہے، بائیں طرف روزے آ جاتے ہیں اور عذاب کو کہتے ہیں ہٹ جاؤ ہم اس کی عبادات ہیں نہیں آنے دیں گے. خود سوچ لو ساڑھے روزے ہیں کہ نہیں.
نمازاں ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ صدقات ہیں کہ نہیں، ایمان ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس دوران اس کے سینے سے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان نکلتا ہے، وہ نماز روزوں کو کہتا ہے بہت اچھا کیا تم نے عذاب کو ہٹا دیا، اگر دوبارہ عذاب آنا چاہے مجھے بتانا، میں عذاب کو ہٹا کے دکھاؤں گا۔ یہ ایمان، یہ نماز روزے حیران ہو کے پوچھتے ہیں اے نوجوان تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس کا قرآن ہوں۔ آج قرآن پڑھنے والے کی قدر نہیں ہے، خدا کی قسم قبر میں اور آخرت میں معلوم ہے۔ ابھی میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا موبائل میں، حضور نے فرمایا جب صاحب قرآن قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین حافظ کے جسم کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اللہ کہتے ہیں حضرت کھا کے کبھی کھا۔ وہ کہتی ہے رب یا اللہ کیف آکلہ وفی جوفہ القرآن، اس کے سینے میں قرآن ہے، میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، تاج و تخت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ہوں تسی سارے بیٹھو، سویر دی نماز جماعت میں کون کون پڑھسی سویر تو شروع کر دو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو پکا مسلمان بنائے، بس نیکوں کے ساتھ رہے، انشاءاللہ نیک بن جائیں گے۔ یہ ان پروگراموں میں آنا، اس سے عقیدہ اچھا ہوتا ہے، عمل اچھا ہوتا ہے، کوئی بات پلے پڑ جاتی ہے زندگی بھر کام آتی ہے۔ کوئی گل پلے پئی کہ نہیں پئی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں دعوت سخن دوں گا، لیکن اس سے پہلے حضرت حاجی صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ محفل کے بعد، دعا کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ سب حضرات نے اس کے اندر شریک ہونا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک انقلابی شاعر اور ایک عظیم الشان شاعر، اور ہر مضمون پہ، ہر موضوع پہ پڑھنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، لیکن خاص طور پہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے موضوع پہ پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ سنیں گے تو مزہ آئے گا، اور ان کا تعلق چکوال سے ہے، اور چکوال سے ہماری ایک پرانی تاریخ وابستہ ہے، عظمت صحابہ کے اعتبار سے، دفاع صحابہ کے اعتبار سے۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی دفاع صحابہ کے اوپر کام کیا، محنت کی، کوشش کی۔ ہمارے آج کے مہمان جو ہے وہ بھی انہی کی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور میری مراد ہے جناب قمر برادران۔ میں ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دعوت دوں گا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا